اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیں اور بآواز بلند پڑھیں اور مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، سراج السالکین امام الاولیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی مقدس یادوں میں بسی ہوئی آج کی یہ محفل مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو نیک بندوں کی طرف موڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسانی زندگی میں ساری صحت، رزق کی فراوانی، انسان کے سارے رشتوں کی مضبوطی اور باقی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوں لیکن ذہنی طور پر وہ سکون میں نہ ہو، تو بے سکونی انسان کی باقی ساری نعمتوں کو بھی پریشان کر دیتی ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پر غم کا، حزن کا، خوف کا شکار رہے تو بہت سارے پیسے، بہت ساری تندرستی، دوستوں کی بہت ساری کثرت، بہت سارے تعلقات کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ دنیا کے اندر ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جو اگرچہ بہت بڑا نام رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ظاہری طور پر لوگ انہیں بڑا جانتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ الا ماشاء اللہ بہت سارے حزن کا، بہت سارے غم کا شکار ہیں۔ میرا اور آپ کا خیال یہ ہوگا یا ہماری یہ رائے ہوگی کہ جو آدمی حکومت میں چلا جاتا ہے، اقتدار میں چلا جاتا ہے، شاید وہ بندہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیں آپ حضرات، ایک دفعہ تشریف لائیں، اس کو ٹھیک کریں۔ سارے حضرات درود پاک پڑھیں، سارے پڑھیں اور مل کے پڑھیں جی ماشاءاللہ۔ اس کو کھولے ذرا، کھولیں ذرا، اس کو کھول دے ذرا، کھولیں، بتاتا ہوں، چھوڑیں اب کسے یہ سٹینڈ تھوڑا سا نا کمزور ہے آپ کا۔ اچھا تو کوئی بغیر ٹیپوں والا لے آئیں کسی دن۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو جو بات عرض کرنا چاہتا تھا اس پر آپ غور کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی حکومت میں آ گیا ہے،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اقتدار آدمی بڑا مضبوط ہے، لیکن وہ بیچارے تو ہر وقت غم میں رہتے ہیں کہ حکومت چلی نہ جائے، کوئی اتحادی ناراض نہ ہو جائے، عوام کے اندر کوئی ایسا ماحول نہ بن جائے کہ جس سے ہمیں رکنا اور قیام کرنا مشکل محسوس ہو۔ تو بہت سارے لوگ بہت سارے غم کا، حزن کا شکار رہتے ہیں۔ یہ غم، یہ حزن، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے زندگی کا۔ یعنی ایک لمبا طبقہ ہے جو کہتا ہے جی دل نہیں لگتا، سکون نہیں ملتا، قرار نہیں آتا، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست کو جو پہلا نفع ملتا ہے نا، پہلا فائدہ اللہ کی دوستی کا، وہ یہ ہے کہ انسان خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے غم اگر رہتا بھی ہے کبھی تو دین کی تبلیغ کا، اگر غم رہتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، غم رہتا بھی ہے اسے تو آخرت کا، اسے کوئی غم رہتا بھی ہے تو اپنے محبوب کی زیارت کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باقی وہ غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی دنیاوی غموں سے، آزمائشوں سے، حزن سے، دنیا کے خوف سے مکمل آزاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ہر دور میں اولیاء اللہ پیدا کیے، لیکن لفظ یاد رکھے میں نے کیا کہا ہے، اولیاء اللہ کے دوست۔ کوئی یہ ہوتے ہی اولیاء اللہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ غم اور حزن سے آزاد ہوتے ہیں، اور دوسرا اولیاء اللہ، اولیاء اللہ ان کو مریدوں کی کثرت کی ضرورت ہی نہیں، ان کی دوستی تو اللہ کے ساتھ ہے۔ ان کو دولت کی زیادہ بڑی ہوئی تعداد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر تو اللہ تعالیٰ کی ذات۔ انہیں ضرورت نہیں، حاجت نہیں کہ لوگ دور دراز سے آئیں، ان کے پاس آئیں، ان کو لوگ اچھا کہیں، ان کی تعریف کریں۔ وہ ہیں اولیاء اللہ۔ ان کا جو مقصود ہے حقیقی وہ اپنے رب کی رضا کو پانا ہے۔ یہ سارے کام جتنے وہ دنیا میں کرتے ہیں اور جتنی زیادہ وہ ڈیوٹی اپنی زندگی میں سر انجام دیتے ہیں، اس سے ان کا مقصود صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی بندے سے ملاقات کرتے ہیں، کوئی کسی جگہ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، کوئی مسجد بناتے ہیں، کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، تو مقصود اللہ رسول کی رضا پانا ہے۔ یہ چیزیں ان کا مقصود نہیں، وہ اپنے مقصود حقیقی کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس لیے بہت تگڑا نذرانہ مرید دے کے آئے تو اس سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ جو مرید تہجد پڑھے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو آدمی یہ کہے کہ صاحب میں نے تو فلاں جگہ بھی 20 جگہ آپ کی تعریف کی ہے، 50 مرید میری وجہ سے بڑھ گئے ہیں، اس سے انہیں سکون نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر ان کا مرید کہے کہ جھوٹ چھوڑ کے سچ بولنے لگا ہوں، حرام سے توبہ کر کے حلال کھانے لگا ہوں، تو یہ بات ان کے دل کی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ اور پھر ایک اور بات بھی، زندگی بے نیاز ہوتی ہے ان کی۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی توہین کر رہا ہے، کوئی اچھا جان رہا ہے، کوئی برا جان رہا ہے۔ لوگوں کی گڈ بک میں آنا، لوگوں سے ووٹنگ کرانا، لوگوں کی طرف دیکھنا، عوامی رائے کا خیال رکھنا، اس پر ان کی توجہ نہیں، بلکہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں، کوئی انہیں برا کہے تو وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، ملامت کرنے والے کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اپنی زندگی پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ وابستہ کرتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہزادے ہیں، نبی پاک کی اولاد پاک ہے۔ آج کل نا ڈھیر سارے پیروں کے بچوں کو علم لدنی ہے، کہتے فیض ہو گیا تھا۔ داتا صاحب سید زادے ہیں، ان کے گھر سے زیادہ کہاں فیض ہوگا، لیکن انہوں نے باوجود اس کے حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی، اور خود فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے پیر دباتا رہا، میں نے ان کی خدمت کی، ڈیوٹی کی، تعلیم سیکھی، تربیت حاصل کی۔
یہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس جاتے جاتے نظر کرم ہو گئی. بھئی وہ کون سی نظر کرم ہے جو جاتے جاتے ہو گئی, تجھے کرنے کچھ نہیں پڑا. یہ کس طرح ہو گیا؟ مشقت, جد و جہد, کوشش. پھر اپنا علاقہ چھوڑا, ہجرت کی, یہاں آئے. یہ دیگیں شیگیں جو صوفیاء کے نام پہ پکتی ہیں یہ آج شروع ہوئی ہیں. یہ پھول شول جو آتے ہیں, چادریں آتی ہیں, یہ تو اب شروع ہوئی ہیں. ورنہ اپنی زندگی میں تو انہوں نے مجاہدوں سے گزاری. ان کی تو لڑائی رہی, ہندوؤں سے, سکھوں سے, غیر مسلموں سے, جد و جہد رہی, کوشش رہی. وہ ان کو دین کی طرف لانا چاہتے تھے. ان کے بڑے دیکھیں آپ پڑھیں خواجہ اجمیر کو, خیمہ نہیں کوئی لگانے دیتا تھا. یہاں خیمہ لگایا تو کہتے تھے اٹھاؤ یہاں سے, آگے جا کے لگا لیتے تھے. وہاں بندہ کہتا اٹھاؤ, یہاں کہاں آ گئے ہو, آگے جا کے لگا لیتے تھے. میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں, کہیں کہیں سے تو قصہ پڑھا نہ جائے گا. بڑے سخت قسم کے مراحل سے گزر کر اشاعت دین اور تبلیغ دین کا کردار انہوں نے ادا کیا. یہ اس بیٹی کو بٹھا دیں جی, اور اس کو نا جی, بچی کو اس کی مرضی کے مطابق اس کی خدمت کر دے. کہاں گئے ہیں بچے شعیب لوگ سارے؟ سنگی کدھر ہے؟ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ, ادھر آؤ. اور یہ بعد میں دوستوں سے ملیں. یہ سنگی جو ہے نا ہمارے سارے, حاجی صاحب بھی ذرا نا, عمران صاحب کدھر بیٹھے ہیں, یہ بیٹا آپ نے مل کے جانا ہے یہ پیاری بیٹی سے. اور اس کی طرف دیکھے نہیں جی سارے, بچی ہے بس, وہ کو مطلب کنفیوز کرنے کی کیا ضرورت. او تیاں سانجیاں ہوندیاں یار. ہاں یہ وہ بیٹی ہے, اس کو بیٹی کو بٹھاؤ جی. اور پتر آپ کے پاس ہو اس وقت جتنے ہیں وہ سارے اسے دے دو نا, جننے بھی ہیں نہیں. اور باقی بعد میں ملے یہ دوستوں سے, اور آپ اس سے پوچھیں گے جی یہ کہاں کیا معاملہ ہے, کہاں کا کیا عام ہے. آپ لوگ توجہ کریں جی میری بات پر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری بات نہیں, میری طرف تک کو جی, پھر وہی گل ہوئی نا جدے تو ڈکیے وہی کر دے ہو. میرے دوست ہیں کچھ تو, وہ میں ان سے کہتا ہوں جلسہ ختم ہو تو مجھے چپ کر کے جانے دو. کہتے نہیں حضرت صاحب راہ بنانا ہے. میں کہا جدوں تساں آکھنا ہے نا پراں ہو جو, یہ دا معنی ہے اُراں ہو جو. آپ کو قوم کی طبیعت کا نہیں پتہ, ہمارا یہ مزاج ہے. چلے محبت سے بات سناتا ہوں. میں نا وہ گجرا والا میں ہمارے بائی پاس ہے, تو میں وہاں سے گزر رہا تھا, ایک دوست ساتھ تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ لوگ بڑے جمع تھے. تو وہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب پتہ کرائے تھے کی یہ. میں کہتے کچھ بھی نہیں, آپ تشریف رکھیں. اب ٹھیک ہے جی, میں ان گزارا کر لوں گا نا جی, آپ پریشان نہیں آپ نے ہونا کہ پتہ نہیں سانو کی آکھن لگے. یہ چیزیں ہیں, چیزیں گڑبڑ, بندہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. میرا کئی دفعہ سر درد کرنے لگتا ہے, کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ان چیزوں میں پریشان نہیں ہوتے. باقی یہ کہ انتظامات اچھے ہی ہیں, کمی بیشی انسان ہے رہ جاتی ہے. آپ توجہ کریں گے. وہ میں نے وہ سنگی میرے کہنے لگے کہ تھے پتہ نہیں کی یہ. میں کہتے کچھ بھی نہیں, میں اپنے تجربے کی روشنی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں نہ کوئی بندہ ویسے ہی کھڑا ہوگا. تو وہ 2-3 انہوں پوچھن کے لوگوں نے پھر اتنے کی ہویا ہے. وہ پھر 3 کھڑے ہوئے ہیں تو 6 اور کھڑے ہو گئے ہیں. پھر بھائی کی گل ہے. یہ ہمارا نا مزاج ہے قومی سطح کا کہ ہم نہ دیکھتے ہیں کہ مطلب 10 لوگ کھڑے ہیں تو 10 ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ میری بات پر توجہ کریں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اولیاء اللہ نے اپنی زندگی جد و جہد سے گزاری, دین کا کام کیا, ڈیوٹی کی, اور صبح و شام کی, اور جو ان سے ہو سکا انہوں نے کی, اور باقاعدہ کام کیا. یہ میرے سامنے کشف المحجوب شریف پڑھی ہے داتا صاحب کی. داتا صاحب نے جو پہلا باب باندھا ہے وہ علم حاصل کرنے کی فضیلت پہ ہے. داتا صاحب بات ہی علم سے شروع کرتے ہیں, لہذا جہالت اور داتا دربار اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. جہالت اور کشف المحجوب اس کا داتا صاحب سے کوئی تعلق نہیں. جہالت اور حضرت داتا صاحب کی عقیدت مندی یہ تو 2 متضاد چیزیں ہیں. وہ کہتا ہے میں ٹال پہن کے آ گیا, میں ڈھول لے کے آ گیا, میں چادر لے کے آ گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھا ہے, سن لو, یہ فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے, سن لو, نوٹ کر لو. فرماتے ہیں مزار پر ایک چادر ڈالنا جائز ہے, ایک, وہ پرانی ہو جائے یہ کسی وجہ سے پھٹ جائے تو نہیں ڈالیں گے, ورنہ مزار پہ چادر نہیں ڈالی جائے گی. وہ جو چادر ڈالنی ہے وہ کسی غریب کے پھٹے ہوئے جسم پر نیا لباس ڈالا جائے گا. اگر اس کا لباس جسم سے پھٹ گیا تو اسے کپڑے لے کے دیے جائیں. جو ہمارے بزرگوں نے ترک دیا, یہ کوئی رسم ہے کہ فلانا بھی چادر لے کے آ گیا تو فلانا بھی چادر لے کے آ گیا تو فلانا بھی چادر لے کے, اس کا معنی کوئی نہیں. یہ کہاں سے تصوف لیا, یہ کس نے پٹی پڑھائی؟ یہ تو بعض لوگوں نے صرف اپنا کام چلانے کے لیے دھندا شروع کیا. وہ جی میں نے اتنی گانیاں پہن لی, اتنی تسبیحیں پہن لی, اتنا میں نے لوہا پہن لیا,
اور میں داتا صاحب پکا جا کے بیٹھ گیا، داتا صاحب تمہارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن، تم سے سوال جواب کریں گے کہ ہماری کتابیں پڑھ کے دیکھو، ہم تو کتاب و سنت کی بات کرتے تھے، سنت شریعت کی بات کرتے تھے، عقیدے کی بات کرتے تھے، اور یہ داتا صاحب کا نظریہ ہے، داتا گنج بخش علی اجمیری کا، جنہوں نے پہلے نمبر پہ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا ہے، پھر حضرت عمر کا ذکر کیا ہے، پھر حضرت عثمان کا ذکر کیا ہے، حسنی حسینی سید ہو کے مولا علی کا اسی ترتیب سے ذکر کرتے ہیں جس ترتیب سے خلافت مولا علی شیر خدا کو ملی۔ اس لیے یہ میرا ذوق کہتا ہے تو میری طبیعت کہتی ہے تو میرا وجدان کہتا ہے تو میرا، تو اپنا دل اپنے پاس رکھ، تو اپنی طبیعت اپنے پاس رکھ، تیری طبیعت کا دین پابند ہے، شریعت کے اصول پہلے سے طے ہے، لہذا کوئی نئی طبیعت بنانے کی کوئی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ عقائد، نظریات، شریعت کی پاسداری، دین کی محافظت۔ ایک تو ہے نا کہ کسی بندے نے لکھا کچھ نہیں، کوئی چھپا ہوا بندہ ہے، پتہ کوئی نہیں، جی یہاں جی بزرگوں کا مزار ہے، کون ہے؟ کہتے نہیں جانتے، ہمارے بزرگوں کے دادا کے زمانے کی قبر ہے، ہم نہیں جانتے، یہ تو ہو گئی بات۔ تو داتا صاحب تو زندہ اور جاوید تعلیمات والے بزرگ ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات تو چھپے ہوئے دنیا کی کئی زبانوں میں موجود، اور میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تو 1000 کتابیں، اور دنیا میں کسی بندے پر اتنی پی ایچ ڈی کے مقالے نہیں لکھے گئے جتنے اعلیٰ حضرت بریلوی پہ لکھے گئے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بزرگوں کو چھپے ہوئے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں وہ کون تھے، لہٰذا یہ ظلم بند ہونا چاہیے، ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے، اللہ والوں کے جو طریقے ہیں۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی صاحب نے ظاہری کیا، پیر صاحب نے، یہ صرف جہالت کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ دو ہی شروع میں طریقے رہے ہیں، ایک طریقہ ان لوگوں کا تھا جو تصوف کو مانتے نہیں تھے، بطریقت کے قائل نہیں، مانتے نہیں، وہ کبھی سلفی کہلاتے ہیں کبھی کچھ اور کہلاتے ہیں، مانتے نہیں۔ اور ایک وہ تھے جو قائل تھے۔ بھئی آپ اشارے سے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، نیا جلسہ تو نہ شروع کریں، اللہ جزائے خیر، آپ بیٹھ جائیں جی آپ حضرات، وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہے نا، آپ کی وجہ سے پچھلے تکلیف میں، تشریف رکھیں۔ سنیں جی کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو جو نہیں مانتے تھے طریقت تصوف کو، انہیں بعض لوگ کہتے تھے جی باطنی علوم کو نہیں مانتے، اتنی سی بات تھی، ورنہ ہمارے ہاں تو ہر مسجد کا عالم کسی نہ کسی آستانے میں بیعت ہوتا ہے، ہر جگہ، تو آپ اس کو ظاہر بین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا کہ جناب یہ خالی مولوی صاحب ہیں؟ تو ہمارے ہاں لوگوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے لوگوں کو علم سے دور کیا ہے، کیونکہ جب آپ کتاب سے دور ہو جاتے ہیں، جب آپ علوم سے دور ہو جاتے ہیں، پھر جو بندہ آپ کو قائل کر رہا ہوتا ہے وہ من مانی کام آپ سے کرا لیتا ہے، جس طرح کی اس کی طبیعت ہوتی ہے وہ کرا لیتا ہے۔ ایک بات آج آپ نے یہ جشن اولیاء کرام میں نوٹ کر لینی ہے، اسے کبھی نہیں بھولنا، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ رسول کی ہے، صرف رب رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی کو بڑے سے بڑا پیر بھی ہو تو اس میں بھی غلطی کا امکان باقی رہتا ہے، انسانی تقاضوں کے مطابق کمزوریاں باقی رہتی ہیں، ان سے کبھی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے کہ جو انسانی تقاضوں کا غلبہ ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، لہٰذا معصوم صرف نبی اور فرشتے ہیں، یہ کمزوریاں نکال دیں۔ وہ حضرت کہہ رہے تھے بھئی حضرت جو کہیں گے اسے قرآن و سنت پر تولا جائے گا، شیخ جو فرمائیں گے اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس لیے کہ ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کسی بھی چیز کو پرکھیں گے۔ تو ایک تو بات یہ، اور اس سے اگلی بات یہ کہ پھر کرنا کیا ہے اگر کوئی شریعت کا، طریقت کا پابند شخص مل جائے تو پھر ہر وقت تھرمامیٹر بھی نہیں ہاتھ میں رکھنا کہ ہر وقت ہی تولتے رہیں، پتہ کریں کہ جناب یہ اس نے وضو ٹائم پہ کیا یا 1.5 منٹ لیٹ بھی ہوا ہے۔ یہ کچھ لوگ نا، یعنی بعض لوگ زیادہ پرہیزگار ہو جاتے ہیں، زیادہ، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے کعبے کے بدر الدجا تم پر کروڑوں درود ہے نا جی، تو ایک صاحب میرے سامنے آئے تو وہ کہنے لگے جی اے نہیں کہنا چاہیے تم پر کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا آپ پر کروڑوں درود۔ میں کہ تو ذرا زیادہ نیک ہو گیا، تھوڑا سا نا واپس آ۔ ہمارے استاد صاحب سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، وہ کہنے لگا جی وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنگھا کرتے تھے نا، حضور کی جو کنگھی تھی، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دھندے کتنے تھے؟
کنگھی کے بیچ ہوتے ہیں نا، تو وہ دندانے کتنے تھے اس کے بتا سکتے ہیں؟ تو اب اس نے سوال پوچھا تو استاد صاحب پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے اللہ رسول ہمیں اتنی مشکل میں نہیں ڈالتے جتنی میں آپ پڑ گئے ہیں، یہ زیادہ مشکل ہو گئی ہے، آپ کو زیادہ بھی اتنی مشکل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کنگا کرنا سننا تو اتنا ہی کافی ہے۔ بعض لوگ نا تھوڑی سی، میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے جی وہ ہماری مسجد کے امام صاحب عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا جس چیز کی اللہ رسول پابندی نہیں لگاتے آپ کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو غیر مؤکدہ سنتیں رکھا گیا، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ تو جب رب رسول پابند نہیں کرتے تو آپ کو کیا ٹینشن ہے جی؟ کچھ لوگ نا زیادہ بھی بعض اوقات 2 قدم آگے جانا چاہتے ہیں جب کسی بندے کا پتہ چل۔ ایک بات نہ سناؤں گا آپ کو صوفیاء کی، سنیں، یہ جو جاسوسی ہے نا، یہ جو جا کے پتہ کرنا ہے نا، پتہ کرو، پورا حساب لگاؤ، تھرمامیٹر لے لو، بندے کا پورا پتہ کرو، کھانستا ٹھیک ہے، ہنستا ٹھیک ہے، سانس سینکھ لیتا ہے، یہ جو بہت سارے لوگ زیادہ ہی باریک ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی زیادہ مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی سے منع کیا، ٹو لگانے سے منع کیا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ بندہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، وہ کوشش کرتا ہو بچنے کی، باقی انسان فرشتہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، تو ٹو لگانے سے منع کیا گیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نا حج کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اب دونوں کامل ولی ہیں اللہ کے۔ تو حضرت حسن بصری سے خواجہ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور آپ بزرگ ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ ارادہ رکھتے ہیں حج کا، تو میرا بھی دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں، مجھے آپ لے جائیں گے؟ تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے بشر مجھے تیرے جانے پہ اعتراض کوئی نہیں، لیکن اگر تو میری رائے پوچھے تو میرا خیال یہ ہے کہ تو الگ سے جا، میں الگ سے جاتا ہوں۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے میرا بھی تیرے بارے میں گمان اچھا ہے، تیرا بھی میرے بارے میں اچھا ہے، تو جب ہم رستے میں جائیں گے نا، سفر کریں گے، تو کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر تیرا دل ٹوٹ جائے، کسی موقع پر تیرا خیال کچھ اور ہو جائے، تو یار ایسا نہ کریں کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا دل لے کے دنیا سے چلے جائیں۔ جب ہم اکٹھے نکلیں گے نا، ہم ٹو نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک دوسرے کی چیزیں ٹٹولنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں کھل جائیں جو کھلنے سے آزمائشیں ہوں، لہذا تو الگ سے جا، میں الگ سے جاتا ہوں، اور رب کا بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو پردہ پوشی کرتا ہے، جسے، اور میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے تو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرنا، رب قیامت کے دن تیری پردہ پوشی کر دے گا۔ اب کیا کریں گے؟ چوتھے درجے میں یہ کریں گے کہ جب کامل ولی مل گیا، شریعت کا پابند ہمیں میسر آ گیا، پھر اس سے پیار کریں گے، پھر اس کی بات مانیں گے، پھر شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر جو وہ ہمیں حکم دیں گے ہم اس کی فرما برداری کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آستانوں پہ بھی، خانقاہوں پہ بھی ہمارے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، حضرت صاحب مہربانی کریں یہ دعا کر دیں فلاں بچہ بیمار ہے، بالکل ٹھیک ہے، دعا کرانے میں حرج نہیں، لیکن حضرت صاحب اس مقصد کے لیے ہیں نہیں۔ حضرت کاروبار نہیں چلتا، کچھ بتائیں بھئی، آپ نے دعا کے لیے اگر کہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کاروبار کا مشورہ تو تاجر سے لینا چاہیے تھا۔ یہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ جی مجھے جادو ہو گیا ہے، تو لہذا جلدی سے کچھ بتائیں۔ بھئی یہ سورہ بقرہ پڑھیں، حضور نے بتایا ہے، لیکن شیخ اس کام کے لیے نہیں ہے، ان کی تو ذمہ داری ہے آپ کی تربیت کرنا، آپ کو دین بتانا، آپ کو شریعت اسلامیہ کے اصول بتانا، آپ کو پکڑ کے، صاف کر کے، تزکیہ کر کے، تصفیہ کر کے، سمجھا کے، بجھا کے، طہارت کرا کے، صفائی کے آداب بتا کے مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ شیخ کا کام ہے۔ لیکن جب ہم شیخ سے یہ کام لینے لگ جاتے ہیں نا، دیکھو کسی بندے بے اولاد نے آ کے کہا صوفی سے، درویش سے کہ جناب میں بے اولاد ہوں، دعا کر دیں، تو درویش نے دعا بھی کرنی ہے، لیکن اصل کام جو ان کا ہے نا، اصل وہ یہ ہے کہ بندے کو مطمئن کریں کہ یار اگر رب اولاد دیتا ہے تو فضل سمجھ، نہیں دیتا تو حکمت سمجھ۔ انہوں نے مطمئن کرنا، درویش کی اصل ڈیوٹی یہ ہے۔ اگر ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضور میرا کاروبار نہیں چلتا، تو درویش
اسے یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو طویل لے جا سویرے 3 فیکٹریوں کا مالک ہو جائے گا، بلکہ درویش نے اسے کہنا ہے اور کائنات میں جو سب سے عظمتوں والا گھر تھا نا سیدہ فاطمہ کا، وہاں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، تجھے مبارک ہو، تو طریقہ مصطفیٰ پہ عمل کر رہا ہے۔ درویش نے تو اطمینان دینا تھا، مطمئن کرنا تھا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو وارے نیارے برکت ہوتی ہے اللہ والوں کی، لیکن ان کا اصل کام تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق پڑھانا ہے۔ 5ویں بات، درویش ہمیشہ اظہار کا سبق دیتا ہے، قربانی کا سبق دیتا ہے، ان کا مزاج قربانی ہوتا ہے۔ خود غرضی، مادہ پرستی، دولت کی ہرس ہوس یہ اہل اللہ کے ہاں نہیں ہوتی۔ ان کا نا دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ آئے، دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نا مخلوق خدا پہ خرچ کریں، اظہار کریں۔ تصوف، طریقت، یہ داتا صاحب نے یہاں لکھا ہے کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے مزاج میں قربانی ہو۔ یہ قربانی دیتے ہیں تو وطن چھوڑ کے تبلیغ کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر وہ بشری تقاضا غالب ہو کہ بس میرا کچھ بن جائے، کوئی کاروبار، کوئی فلانی جگہ بزنس اور کوئی نظر نیاز کا معاملہ تیز ہو جائے، میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ آپ کو ولی سمجھ کے آیا ہے اتنے میل کا سفر کر کے، اور آپ کا لالچ 2-3 ہزار کا ہے، اس کا مقصد دیکھو اور آپ اپنا حال دیکھو، آپ بن کیا گئے۔ میرے عزیز، داتا صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نا 3 صوفی درویش ایک جگہ پہ رہتے تھے۔ ایک کا نام تھا حضرت نوری، ایک کا نام تھا حضرت ریکام، اور ایک کا نام کچھ اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہاں۔ فرماتے ہیں یہ 3 بزرگ تھے، تو ایک شخص نے نا ان کے خلاف بڑی، ایک تیسرے بزرگ کا نام تھا حضرت ابو حمزہ، حضرت ریکام، حضرت نوری اور حضرت ابو حمزہ۔ کہتے ہیں وہ کسی بندے نے نا بادشاہ کے سامنے جا کے ان کے بارے میں اس طرح کے حالات بیان کیے، اس طرح کے، یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، میں کالج میں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے درس مدرسے سے پرانا تعلق تھا، آنا جانا تھا، تو میرا ایک کالج کا دوست مجھے ایک دن کہنے لگا دیکھو کتنا شرک ہوتا ہے آستانوں پہ۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے داتا صاحب معاذ اللہ لوگ سجدے کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو کبھی گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، ہاں کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ سنی سنائی باتوں پہ تم غور کر رہے ہو۔ ہم نے ایک دن طے کیا تو آ گئے، جمعرات کا دن تھا، داتا صاحب حاضری کے لیے۔ کئی جہالا یہ کام کرتے ہیں، یہ جہالت کرتے ہیں، لیکن وہ بڑے تھوڑے سے ہیں۔ اب 2-4 بندوں کو لے کے آپ پوری جماعت پر حملہ کریں گے اور پھر وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ میں اسے لے کے آیا یہاں، عصر سے لے کر عشاء تک ہم رہے دربار شریف پہ، ایک بندے نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا چل تو دلیلوں پہ نہ جا، صرف اتنی بات بتا۔ تو نے کہا تھا لوگ سجدے کرتے ہیں یہاں پر سارے رب کو کرتے ہیں۔ دیکھ نماز میں کتنا رش ہے اللہ کے فضل سے، اور داتا صاحب کے دونوں جانب پھٹیاں لگی ہیں، لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ کی شان دیکھ، وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں پھر بھی روز 5 اذانیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہاں قرآن شریف کی تلاوت آج بھی، تو سنی سنائی باتوں پہ اصرار، لوگ قائل ہو جاتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں 3 بزرگ تھے، حضرت ابو حمزہ، حضرت شیخ نوری، حضرت ریکام۔ تو بادشاہ وقت کو لوگوں نے آ کے کہا یہ تو بے دین ہے، غلط ملت عقیدے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور زور دے کے کہا، اور اس طرح بادشاہ کو قائل کیا کہ بادشاہ نے ان درویشوں کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ اب جب جلاد کو بھیجا نا گردن کاٹنی ہے، تو جلاد حضرت ریکام کی گردن کاٹنے لگا۔ اس نے ان کو بٹھایا، لکڑی پہ سر رکھا اور گردن کاٹنے لگا، تو حضرت نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے ہم تینوں کے لیے یہی حکم ہے نا؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یار پہلے میری کاٹ دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے دوست کا مرنا آنکھوں کے سامنے میرے لیے مشکل ہو رہا ہے دیکھنا، اور پھر میں چاہتا ہوں چند سانسیں رہ گئی ہیں، چلو اپنے دوست کے نام نہ کر دوں۔
وہ جلاد کہتا ہے میں نے بڑی دنیا دیکھی تھی، اداکاری کرتے بھی لوگ دیکھے تھے، نعرے لگاتے بھی دیکھے تھے، روتے بھی دیکھے تھے، لیکن اس درویش کے لہجے میں نے حسن چھلکتا دیکھا، آرزویں جو تھیں ان میں سچائی دیکھی۔ کہتے ہیں میرا دل نرم ہو گیا جلاد ہو کے۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں حکم و دولی کروں گا تو پتہ نہیں بادشاہ کیا سزا دے گا، لیکن کہتے ہیں میں اسی طرح دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا حضور میں نے کبھی آپ کا حکم نہیں توڑا، پر یہ بندے مارنے والے نہیں، آپ ایک دفعہ پھر نہیں تحقیق کر لیتے؟ ایک دفعہ پھر نہیں تحقیق کر لیتے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، تحقیق تو کریں، یہ مجھے نہیں بے دین لگتے۔ کہتے ہیں قاضی القضات حضرت عباس بن علی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں وہ بادشاہ نے ان کے ذمے لگایا آپ تحقیق کریں۔ وہ شیخ عباس بن علی نے تینوں صوفیاء سے شریعت کے، طریقت کے، حقیقت کے، معرفت کی باتیں پوچھی، اور جب پوچھ کر وہ اٹھے نا تو بادشاہ کے پاس آ کے انہوں نے رزلٹ کیا اناؤنس کیا۔ جب وہ آ رہے تھے چہرے پہ سرخی تھی، آنکھوں میں جلال تھا، آنے کا انداز بڑا باروب تھا۔ سب لوگ منتظر تھے کہ قاضی صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں، تو قاضی صاحب آتے سار ہی بادشاہ سے کیا کہہ رہے، کہنے لگے بادشاہ سن، اگر یہ تینوں صوفی بے دین ہے تو پھر میں بھی بے دین ہی ہوں، اور اگر دنیا میں یہ رب کو ماننے والے نہیں تو پھر کوئی ماننے والا نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کس نے تمہیں قائل کر دیا ہے؟ بادشاہ سے کہنے لگا تم سے ظلم ہونے لگا تھا، اور آج ان درویشوں کا ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا اگر تیرے جلاد کے دل کو نرم کر گیا ہے، جلاد کے دل کو، تو بتا ان کی تقریریں لوگوں کے کتنے دل نرم کرتی ہوں گی، ان کی صحبتوں میں کتنا اثر ہوتا ہوگا۔ لہٰذا یہ لوگ مارنے والے ہیں۔ بادشاہ ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا بزرگوں معافی بھی چاہتا ہوں، تو میرے لیے کوئی حکم ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ تو وہ درویش تینوں گردن جھکائے، کہنے لگے حکم یہ ہے کہ ہمیں اللہ اللہ کرنے دو، ہمیں پریشان نہ کرو۔ حکم صرف اتنا ہے، ہمیں تو اللہ کے نیک بندے اثار والے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ رب کریم کا جو بندہ ہوتا ہے نا، اسے ساری زندگی اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ آج کل نا یہ چونکہ میرا اور آپ کا دور ہے اونچی اونچی تقریریں کرنے کا، بڑے بڑے دعوے کرنے کا، بڑے بڑے نعرے لگانے کا، یہ ہمارا دور ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو جنت کو اتنا سستا کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس وہ جنت سامنے ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ ہماری جو نجات قیامت بھی ہوگی وہ حضور کی نسبت کی برکت سے ہوگی، لیکن نسبت والا بندہ تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، زیادہ محتاط۔ آپ یقین کریں بعض لوگ لوگوں کو دلیر کر رہے ہیں، ان کو آزاد کر رہے ہیں اعمال سے، جو مرضی کرو تمہارے پیچھے نسبت ہے، جو مرضی کرو، بڑا کرم ہے، بڑی خیر ہے، بلکہ دعوے سے کہتے ہیں تو نمازاں سنبھال کے رکھ۔ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ شریعت کے زاویے جو اللہ کے نیک بندوں کے ہیں، وہ تو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کی تعریف کرتے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں نا ان کے شاگرد ہیں، ارادت مند ہیں، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت داؤد طائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں عرض کی حضور کو نصیحت کر دیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ نے پھر کہا نہیں حضور کو نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے یار تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے کرتا ہوں۔ عرض کی حضور آپ حضور کے نواسے ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو پتہ امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ آپ فرمانے لگے میری نسبت بالکل حضور کے قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن داؤد تو میں صحیح بتاؤں، میں تو ہر وقت پریشان رہتا ہوں کہ کہیں میرے نبی پاک علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کے یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے میرا بیٹا ہو کے میری فرما برداری نہیں کی، میرا نواسا ہو کے تو نے اتباع نہیں کی، کہیں میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کے یہ سوال نہ کر۔ وہ بھئی بڑے لوگ تو ڈر رہے تھے، اور یہاں جناب وہ بیچارے نعت خاں کو اسے پوری طرح چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے،
اور اب تو گروپس علیحدہ سے کر لیے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی دنیا انہوں نے علیحدہ بنانی ہے، الا ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں وہ کس جگہ پہ لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا تاثر دینا چاہتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، اولیاء اللہ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا مقصود بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، ان کی دوستیاں اللہ سے ہوتی ہیں، اپنا رشتہ اپنے رب رسول سے مضبوط کریں۔ ولی رستہ دکھاتا ہے، مقصود اللہ رسول کی ذات ہے، اس طرف اپنے آپ کو۔ یہ موسم بہار آئے گا ماشاءاللہ، ربیع الاول شریف، میلاد کے جلسے ہوں گے، خدا را ہمیں نا حضور کی سیرت کو سمجھنا ہے، ہمیں نبی پاک کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ یاد حد ہو گئی نا، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نرا ذکر کرنے سے کام ہو جائے گا، بھائی ذکر کی بڑی فضیلتیں ہیں، حضور کے ذکر کی کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ، یہ حضور کی جو داڑھی ہے، یہ کسی غیر سے کہیں جا کے کہ تو رکھ لے؟ سنت ہمارے نبی کی ہے نا، تو رکھنی کس نے ہے؟ ناراض ہو گئے ہو نا بچ ناراض؟ بھائی ہمارے نبی کی سنت ہے تو کس نے ادا کرنی؟ یہ جو حضور کے طریقے ہیں یہ کس نے اپنانے؟ ہمارے اس میں صرف ذکر آیا ہے، بھئی ہم نے ہی تو عمل کرنا ہے حضور کے طریقے پر۔ اب میلاد شریف آ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس سال نا 12 ربیع الاول شریف کو ہمارا ارادہ یہ ہو کہ 29 صفر سے پہلے نیت کر لیں کہ اس سال ربیع الاول شریف داڑھی کے ساتھ منانا ہے۔ تو ساں وچ گھوریا ہی ہے، مینوں دیکھیں نا، میں اونچا بیٹھا ہوں، مجھے بڑے بندے نظر گھورا ہے آپ نے، اور اتنا سخت گھورا ہے۔ او نہ گھورو یار، او سنو، آپ یقین کرو، میں وہ کبھی کبھی حدیث پڑھتا ہوں تو وہ بڑا تسلی دیتی ہے، ترمذی میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے نا، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے شرم آتی ہے، سفید داڑھی اور حضور کی سنت لے کے آیا۔ او یار آپ دیکھو تو صحیح اس کا اعزاز کتنا ہے، تھوڑا سا اس کا اعزاز تو دیکھو۔ ایک مٹھی داڑھی شریف، یہ کوئی بندہ پوچھے یہ داڑھی کون سی ہے، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لئیے تے اے بھی ایک میلاد جی، انہوں کو جی میلاد شریف تے رکھی، اے میلاد شریف تے۔ میلاد بھی مطلب وہ رسمی نہیں۔ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، میں دوستوں کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا، میں گزر رہا تھا تو کسی محفل سے آ رہا تھا، پرانی بات ہے، تو ایک صاحب کہنے لگے وہ میلاد والے آ رہے جی، میلادیے۔ تو ہر بات کا غصہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ کا مزہ بھی لینا چاہیے۔ وہ میلاد والے آ رہے جی، میں کھلو گیا، میں انہوں آکھے ایک کاری ہو رہا، اس نے پھر کہا جی وہ میں تے کیا میلاد والے آ، میں کہ ایک کاری ہو رہا، وہ کہنے لگا جی آؤ تسی تے ناراض ہی ہو، میں نے کہا نہیں یار مجھے مزہ ہی بڑا آ رہا ہے۔ دیکھنا کو اللہ معاف کرے، کوئی ایسا تو نہیں نا کہا کہ جناب وہ فلاں گینگ کا بندہ آ رہا ہے، فلاں گروہ کا، تو نے مجھے کہا یہ کون ہے، یہ میلاد والے، درود والے، حضور کے ذکر والے، نبی پاک کے۔ پھر کہنا جے کر یار دے نام دا ملے مینا، اسی چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا، تو کہنا ہمیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پوچھے جناب داڑھی رکھ لیا کو جی میلاد شریف پہ رکھیے، تو داڑھی بھی میلاد والی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سنت کا لحاظ کریں، گھروں میں میلاد آنے سے پہلے بیٹیوں سے کہیں کہ میلاد ضرور منائیں، نعت ضرور پڑھیں، لیکن آپ کی آواز کا پردہ ہے، آپ کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، خواتین کے اندر رہے، کوئی ایسا اسپیکر نہ استعمال کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ میلاد کی محفل میں اگر خواتین ہوں تو وہ دور بیٹھی ہوں، پردے میں پیچھے، وہ قریب نہ آئیں۔ محفل اس ترتیب سے کریں کہ فجر کی نماز ضائع نہ ہو، کوشش کریں کہ مریدوں پیروں سب کا لنگر ایک جیسا ہو، اعزاز کے ساتھ لوگوں کو کھانا دیا جائے، اور کوشش کریں کہ میلاد میں خرچے تھوڑے ہوں اور سیلاب زدگان کا خیال زیادہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔